اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی معنوی خصوصیات کو دیکھیں گے۔ علماء نے سورہ فاتحہ کے 23 نام 23 نیمز جمع کیے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے بے شمار نام کسی اور سورت کے نہیں ملتے جتنے نام سورہ فاتحہ کے آئے ہیں، اور یہ نام احادیث سے اخذ کیے گئے ہیں اور مختلف احادیث اور مختلف مقامات پر صحابہ سے بیان شدہ ہیں، منقول شدہ ہیں۔ تو اب ہم ان ناموں کو دیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ کسی نہ کسی پورشن میں نازل ہوئیں کہ کہیں 7 آیتیں تو کہیں 5 آیتیں، لیکن یہ وہ پہلی صورت تھی جو مکمل نازل ہوئی، اور یہ بھی اس کی ایک خاص خصوصیت تھی، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اب جو پہلا نام اس کا ہم ڈسکس کریں گے آج وہ ہے فاتحہ، سورۃ الفاتحہ، یہ اس کا ایک نام ہے اور اسی نام سے یہ زیادہ تر معروف ہے، زیادہ تر جانی جاتی ہے۔ ہر خاص و عام اس کو اسی نام سے پکارتا ہے۔ اس نام کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس سورت کے تمام اسماء کو جمع کرتا ہے، اسی لیے اس کو یہ امتیاز حاصل ہے، اسی لیے ہم اس کو پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا جامع نام ہے۔ اب سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں، اب اس بارے میں پھر مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ فاتحہ بامانی فتح مشکلات، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اس طاقت دی ہے کہ اس میں اللہ کے جو اسماء گرامی اور جو خصوصیات آئی ہیں اور جس انداز سے اللہ سے مدد طلب کی گئی ہے تو مشکلات میں یہ بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ امام راغب اصفہانی المفردات میں لکھتے ہیں کہ الفتح ازالۃ الاغلاق والاشکال، کہ کسی بھی بندش اور مشکل کو دور کر دینا، اس چیز کو کہتے ہیں فتح، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو مشکلات پہ فتح دیتی ہے اور تمام بندشوں کو اور رکاوٹوں کو اور مشکلوں کو دور کرتی ہے، آپ کے راستے کھول دیتی ہے، رابطہ بحال کر دیتی ہے، سلسلے قائم کر دیتی ہے، سہولیات و آسائشیں میسر کر دیتی ہے۔ تو اس لیے لفظ فتح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ النصر میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی۔ تو پہلی آیت میں 2 لفظ بیان ہوئے ہیں، خدا کی نصرت اور فتح۔ تو مشکلات پر قابو پانے اور کامیابی کے راستوں میں حائل رکاوٹوں اور بندشوں کو دور کرنے کا یہ جو عمل ہے، خدا کی مدد و نصرت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کی مدد آ پہنچی اور پھر تیرے لیے سارے راستے کھل گئے، اور اصل میں فتح یہی ہے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو اور پھر سکون ہو، اطمینان ہو اور رکاوٹیں دور ہوں۔ تو اصل میں یہی تو ہے جس کو صحیح معنوں میں فتح کہا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی احادیث میں منقول ہے، اسی لیے بھی اس کو سورۃ الفاتحہ بمانی فتح مشکلات بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ نے سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح میں موجود ہے، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے متعدد مقامات پر، کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد اقطع، کہ جو بھی با مقصد کام اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ حقیقتاً کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کامیابی کے لیے اللہ کی حمد بیان کر کے کام کا ابتدا کرنا شرط ہے، اور سورۃ الفاتحہ سے بہتر حمد کوئی ہے نہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کو فتح مشکلات کہا جاتا ہے، تو یہ قرآن اور حدیث کی روح سے ثابت ہو گیا۔ اب اس کا ایک معنی فاتحہ بمعنی فتح برکات بھی ہے، یعنی امام راغب اصفہانی نے فتح کا استعمال 2 طرح کیا ہے، ایک تو اس کو فتح ظاہری اور ایک تو فتح باطنی۔ تو اب اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ احدہما یدرک بالبصر کا فتح الباب
ظاہراً تو یہ عمل ہوتا ہے کہ جیسے ایک چیز ہے جس کو آنکھ دیکھتی ہے، جیسے کہ دروازے کا کھل جانا، تالا اور گاٹ اور سامان وغیرہ کا کھول جانا، کا فتح القفل والغلق والمتاع۔ والثانی، اور جو دوسرا معنی نکلتا ہے اس کا باطنی، یدرکو بالبصیرہ، یہ تمہاری بصیرت کے نور سے تمہیں نظر آتا ہے۔ ایک تو تمہاری بصارت کے نور سے تمہیں نظر آتا ہے جو کہ ظاہر کا ہونا، اور ایک تمہاری ذاتی بصیرت جو اندر تمہارے مخفی ہوتی ہے بحیثیت ایمان، وہ دیکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ کا فتح الہم وہو ازالۃ الغم، جیسے غم اور الم کا کھلنا اور دور ہو جانا۔ یہ آپ کے اندر کی کیفیت ہے، یہ کوئی دیکھ کر نہیں بتا سکتا کہ آدمی غمگین ہے یا غم سے باہر آ گیا ہے یا اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ تو یہ دو کیفیتیں ہیں جن پہ اللہ فتح دیتے ہیں سورہ فاتحہ کے ذریعے، فتح ظاہری اور فتح باطنی۔ تو یہ فتح برکات کے ضمن میں اس کو دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الانعام کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، تو ہم نے انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان پر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کی لذتوں اور راحتوں سے خوش ہو کر مدہوش ہو گئے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ فتحنا علیہم ابواب، کھول دیے ہم نے سارے دروازے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم بھی آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے۔ تو اگر آپ غور کریں تو ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنے کا تعلق پھر کس سے ہو گیا؟ لفتحنا، کھول دیتے کس کو؟ علیہم برکات، تو ہم ان پہ برکتوں کو کھول دیتے۔ تو اس لیے اگر آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو فتح برکات کا بھی ایک معنی نکلتا ہے کہ حقیقتاً ظاہری اور باطنی فتح جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں اس کے اسرار و رموز موجود ہیں، مقاصد و تعلیمات موجود ہیں، مطالب و معارف موجود ہیں، اسرار موجود ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک معنی تو اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ اس کی علمی تاثیرات ہیں اور روحانی برکات ہیں، اس لیے اس کا نام الفاتحہ رکھا گیا کہ سورت کی حقیقی روح کو دل میں اتار لینے سے سارے غموں اور دکھوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ کا ایک معنی فتح مغیبات بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم و ہدایات ملتی ہیں۔ تو اپنے تیسرے معنی کے اعتبار سے ایسے اس کے یعنی دل کا کھل جانا، آپ سمجھ لیں اس کو، دل کا کھل جانا، سینے کا کھل جانا، اس کو بھی عربی میں کہا جاتا ہے، المفردات میں ہے کہ فلاں نے علم کا بند دروازہ کھول دیا، کہ فتح من العلم بابا مغلقا، تو ایک باب تھا، ایک دروازہ تھا جس پہ تالا لگا ہوا تھا، تو اس نے وہ علم کا دروازہ کھول دیا۔ تو علم کا دروازہ کھل جانے سے مراد ہوتی ہے کہ کسی چیز کا سمجھ میں آ جانا۔ قرآن میں بھی اس کو سورۃ البقرہ میں اللہ نے بیان کیا ہے، قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں سے نبی آخر الزماں کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں؟ بما فتح اللہ یعنی کہ ظاہر کی ہیں۔ تو ظاہر کرنے کو بھی فتح کہتے ہیں کہ ایک بات چھپی تھی اس کو ظاہر کر دیا، ایک ہاتھ بند تھی اس کو آپ نے ظاہر کر دیا۔ تو علم کے کھلنے سے مراد وہ علم نہیں جو کتابوں میں ہے، علم کے کھلنے سے مراد وہ علم ہے جو سینوں میں پھوٹتا ہے۔ آپ نے اس بات کو کبھی غور کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی چیز کے پیچھے پڑے رہے دن رات اس کی فکر ہو، تو کبھی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بات آپ پر کھل جاتی ہے، اور ایک اب مومنٹ آتا ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ اوہ تو یہ بات تھی، ارے یار اس طرح تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، دیکھو یار اتنی چھوٹی سی بات تھی۔ تو یہ کھل جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں،
وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور خدا کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی وہ راستے ہیں جو تم پر غیب ہیں، اس کے تو علم میں ہیں، اور چونکہ پاس اس کی چابیاں ہیں تو جس کے لیے چاہے وہ دروازے کھول دے۔ ان دروازوں کے بارے میں، ان راستوں کے بارے میں سوائے اس کی ذات کے کسی کو علم نہیں، تو جس پر چاہے ان کو کھول دے۔ تو ایک معنی اس کا پھر یوں بھی نکلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے علم و معرفت کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اور اس تک رسائی دے دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، نہیں کھلتی، اور ایک آدمی ہے جس پہ وہ آیت ایسی کھلتی ہے کہ 300 مسئلے سالو کر دیتا ہے، 300 مسائل سالو ہو جاتے ہیں۔ یہ امام شافعی کے بارے میں ایک آتا ہے واقعہ کہ امام شافعی ایک دن فجر کی نماز پڑھنے آئے تو ان کے اسٹوڈنٹس نے ان سے پوچھا کہ امام شافعی آپ کی آنکھیں لال ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے رات بھر آپ سوئی نہیں۔ کہتے ہیں ہاں بیٹا سویا نہیں، کہ رات بھر قرآن کی ایک آیت کا مطالعہ کر رہا تھا اور خدا کی رحمت و کرم سے اس ایک آیت سے 300 مسئلے حل ہو گئے۔ اللہ اکبر، وہی آیتیں ہم اور آپ بھی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کھول دیں جس پہ چاہے کھول دیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کے جاننے والا ہے، بس اپنے غیب پر کسی کو غالب اور مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی، لیکن جو اس کے پسندیدہ ہوں ان پر کھول بھی دیتا ہے۔ کون ہے باری تعالیٰ پسندیدہ؟ الا من ارتضی من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے بس ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے کہ جو میں کھولوں وہ بالکل حق ہو۔ آپ نے جیسے کہ ملاحظہ کیا ادھر کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عالم الغیب ہیں اور فاتح الغیب بھی ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں کہ غیب کا علم بھی رکھتے ہیں، اور فاتح الغیب بھی ہیں، اور جس پر چاہے وہ غیب کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، کیونکہ تم پر تو غیب کھولا نہیں ہم نے، جن پر کھولا ہے غیب کی باتیں، جنہیں نبی بنایا ہے اب ان پر ایمان لاؤ، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم اس کے بارے میں۔ تو ایک معنی فتح کا یہ بھی ہے کہ ظاہر و باطن ہدایتوں کے باب کا کھل جانا۔ ایک معنی فاتحہ کا یہ بھی نکلتا ہے کہ غلبہ اور تسلط، یعنی مہمات جو ہوتی ہے نا، جس مہم پر آپ جاتے ہیں، کوئی آپ کا گول ہو، کوئی آپ کا ٹاسک ہو، اس کی کمپلیشن جو ہے وہ بھی فاتحہ کا ایک معنی نکلتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا سورۃ الفتح میں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلح حدیبیہ کی فتح کی خوشخبری سنائی گئی، اور اس کے ساتھ فتح خیبر بھی ہوا اور فتح مکہ بھی ہوا، اور پھر فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، چنانچہ اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام بخشا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے نبی کریم کے آنے سے قبل لوگوں پر یہ جتاتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ کافروں ہم تم پر فتح یاب ہوں گے، اور ہم اللہ سے اپنی فتح یابی مانگتے ہیں۔ تو فتح بمانے قلبہ و تسلط اور مہمات میں اللہ کی طرف سے فتح کا آنا اور یہ بابوں کا کھل جانا اور ایک کے بعد ایک کامیابی کا ملنا، یہ بھی ایک معنی نکلتا ہے۔ اسی طرح فاتحہ کا ایک اور 7واں معنی نکلتا ہے، یعنی کہ انکشاف حق ہو جانا، یہ حق کا منکشف ہو جانا،
اور باطل کا اور شبہات کا دور ہو جانا، شکوک و شبہات کا دور ہو جانا اور حق کا کھل جانا. جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ کفار و مشرکین حضور سے سوال کرتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اے محمد مصطفیٰ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوگا کب اگر آپ سچے ہیں. تو اسی طرح یوم حشر کو یوم الفتح بھی کہا، جیسے کہ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا. یوم الفتح یعنی کہ حشر والا دن، یہ وہ دن ہے جس دن کافروں کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، ایمانہم ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. اسی طرح قرآن کریم ایک اور مقام پر فرماتا ہے سورۃ الاعراف میں کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے رب، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، آپ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں. تو یعنی کہ حق کو ظاہر کر دیجئے اور باطل کو زائل کر دیجئے. تو یہ بھی ایک معنی اس کا نکلتا ہے. سورۃ الانفال میں مزید آتا ہے کہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت فرما دے اور دشمنوں کے بڑے مسلح لشکر پر تمہیں کامیابی عطا کر کے کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ مورکہ بدر اس عظیم کامیابی کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے، اگرچہ مجرم لوگوں کو یہ بات ناگزیر اور ناپسندیدہ ہی کیوں نہ گزرے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حق کو ظاہر کرنے کا معنی استعمال کیا ہے کہ ہم حق کو ظاہر کریں گے. تو باری تعالیٰ حق ظاہر کیسے ہوگا؟ تو وہ پچھلی 2 آیتوں میں کہا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ظاہر کا دن کب ہوگا، تو ان سے یہ کہہ دیں کہ جب ظاہر کا دن ہوگا تو تمہیں فائدہ کچھ نہیں ہوگا، تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہیں کیا فائدہ اس دن کا؟ تم تو مانتے ہی نہیں اس دن کو. اور پھر وہ دعا بھی سورۃ الاعراف کی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، باری تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیں، حق کو واضح کر دیں، ظاہر کر دیں. اچھا، پھر سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چننے میں مدد فرما جو انعام یافتہ ہیں، اور ان لوگوں کے راستے سے دور رکھ جن پہ تیرا قہر و غضب نازل ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا کہ باری تعالیٰ حق کی پہچان دے اور باطل کی بھی، تو یہ ایک معنی نکلتا ہے. اچھا، سورہ فاتحہ کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے جو لفظ فاتحہ ہے کہ اول و آخر. جیسا کہ مفردات میں آتا ہے، ائمہ محققین لکھتے ہیں کہ فاتحۃ کل شیء مبدؤہ الذی یفتح بہ ما بعدہ، ہر شے کا فاتحہ اس کی ابتدا ہوتا ہے، یعنی وہ نقطہ جس سے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس شے کا ما بعد اسی مبدا سے کھلتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک اوپننگ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک کا سٹارٹ ہوتا ہے، بگننگ ہوتی ہے، اور وہ بگننگ سے ہی اس کا سٹارٹ ہوتا ہے. اس بگننگ کو اگر آپ اسکپ کر دیں تو اس کا سٹارٹ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ گھر میں آپ دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اب دروازہ داخل ہونے کی جگہ ہے. اسی طرح کسی جگہ کی انوگریشن ہوتی ہے تو ایک انوگریشن پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں آپ فیتا کاٹتے ہیں، روپ کاٹتے ہیں، تو آپ وہاں داخل ہوتے ہیں، اب وہ داخلے کا پوائنٹ ہے. اسی طرح کسی چیز کا افتتاح ہوتا ہے تو ایک افتتاحی تقریب ہوتی ہے، اس افتتاحی تقریب سے ہی افتتاح ہوتا ہے. افتتاحی تقریب کا مقصد ہی یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو بگن کر رہے ہیں، تو وہ بگن ہوگا اس پوائنٹ سے، تو اسی لیے اس کو افتتاح کہا جاتا ہے. تو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ سورہ فاتحہ افتتاح ہے، ابتدا ہے. اور قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے. اسی لیے اب اس آیت کو آپ سامنے رکھیں اس ابتدا کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے
تمام ارواح کو جمع کیا اور کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سارے کہنے لگے بے شک آپ ہی ہیں۔ شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، جب سب نے یہ کہہ دیا کہ کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں لی گواہی؟ تاکہ قیامت کے دن ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ اس عہد سے بے خبر تھے، اس لیے گواہی لے کے لکھ لی۔ تو حقیقت انسانی کا آغاز جس کلمے سے ہوا وہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار تھا۔ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی آپ ہی ہیں، اور یہی کلمے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی ابتدا بھی کی، الحمدللہ رب العالمین۔ آئے ہائے، کیا جوڑا ہے ہمارے عہد کو جو ہم نے وہاں کیا تھا اس عہد سے جو اب یہاں کرنا ہے۔ وہاں کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا باری تعالیٰ آپ ہی ہیں۔ تو کہا پھر آ جاؤ اس رب کی طرف جو رب العالمین ہے، اب آتے کیوں نہیں ہو؟ اس وعدے کی یاد دہانی کرائی اللہ نے جو روز اول ہم سے لیا تھا، تو جو روز اول کیا تھا وہ اب یہاں کر رہے ہیں، اس کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ تو گویا فاتحہ کی تعلیم ہے اور اس حقیقت انسانی کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ تم اپنی حقیقت اول کو پہچانو، کہ تم اپنے رب سے عہد کر کے آئے ہو، وہ تمہاری حقیقت اول تھی، اور اب اس عہد کو نبھانا ہے اپنی حقیقت آخر تک۔ تو اسی لیے سورہ فاتحہ جو ہے وہ ابتدا ہے ان معنوں میں کہ یہ اول و آخر بھی ہے، کہ جو بیج بویا تھا اب درخت وہ نکلا ہے، تو اب اس درخت کو اپناؤ، اس درخت کو اپناؤ۔ تو اسی معنی میں سورۃ الفاتحہ کو اول و آخر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس نقطۂ نظر کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا جو اول میں عہد کیا تھا، اب اس عہد کو آپ کہتے ہیں نا کہ اب اس عہد کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے، تو یہ اس ضمن میں اول و آخر ہے، تجدید عہد جس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے جو اور نام آئے ہیں ان میں سے ایک نام جو ہے، یہ تو لفظ فاتحہ کو میں نے ڈسکس کیا، الفاتحہ کے معنی میں جو 6 ڈیفرنٹ میننگ آئے ہیں وہ ڈسکس کیے۔ اب آتے ہیں فاتحۃ الکتاب اور فاتحۃ القرآن، یہ 2 اور نام ہیں۔ ان ناموں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سورت کتاب یعنی قرآن مجید کی افتتاحی سورت ہے، اس لیے کہا گیا کہ فاتحۃ الکتاب وہ جس سے کتاب اوپن ہو رہی ہے، یا فاتحۃ القرآن جس سے قرآن اوپن ہو رہا ہے۔ اب یہ نام جو دونوں آئے ہیں یہ بھی احادیث نبوی میں آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ سنن نسائی میں کتاب الافتتاح میں یہ حدیث آئی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوئی جس نے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ اسی طرح سنن دارمی میں کتاب فضائل القرآن میں ایک حدیث آتی ہے جس کو عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، تو فاتحۃ الکتاب جو ہے یعنی سورہ فاتحہ جو ہے ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو اسی لیے اس کا نام فاتحۃ الکتاب آیا ہے، یا فاتحۃ القرآن کہہ لیں۔ اچھا، اسی ضمن میں کچھ اور نام دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کا ایک نام آیا ہے ام الکتاب اور ایک نام آیا ام القرآن، اور یہ دونوں نام ایک ہی حدیث میں مل جائیں گے۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث آئی ہے، اور یہ حدیث مسند امام احمد میں امام احمد ابن حنبل بھی لے کر آئے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں کتاب الصلاۃ میں مل جائے گی آپ کو کہ الحمدللہ رب العالمین ام القرآن و ام الکتاب و سبع المثانی، کہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ جو ہے وہ ام القرآن بھی ہے، وہ ام الکتاب بھی ہے، اور سبع المثانی بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت سے ایک اور روایت مسند امام احمد میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بام القرآن۔ اب پچھلی حدیث میں ام القرآن کے لفظ نہیں تھے،
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تھے، یہاں بھی ام القرآن ہے۔ تو نام ایک ہی صورت ہے لیکن اللہ کے رسول نے اس کے دو نام بتا دیے، وہاں فاتحۃ الکتاب وہ جس سے کتاب کی ابتدا ہو، اور یہاں بھی ام القرآن وہ جو قرآن کی ماں ہو۔ اچھا، ام جو ہے عربی زبان میں، اب ماں کو ام کیوں کہتے ہیں؟ ماں کو ام کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، اس سے پہلے ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سنن دارمی میں آتی ہے، یہ مسند امام احمد والی حدیث، لیکن الفاظ میں ذرا سا بدل ہے، الفاظ بھی ام القرآن کے بجائے من لم یقرأ بام الکتاب فلا صلاۃ لہ، یعنی اس کی نماز نہیں ہوئی جس نے فاتحۃ الکتاب یعنی یقرأ بام الکتاب، ام الکتاب سے نہ پڑھا، یعنی کہ فاتحہ سے نہ پڑھا یا فاتحہ نہ پڑھی۔ تو اب عربی زبان میں کہتے ہیں جڑ کو۔ اب اس کے جو فقہی مسائل ہیں، میرا خیال گزرتا ہے کہ میں آپ سے پہلے اس بارے میں ذکر کر چکا ہوں، نہیں تو پھر انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم اس کے فقہی مسائل درس کر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ فاتحۃ الکتاب یا ام الکتاب یا سورۃ الفاتحہ جو کہا گیا جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی، تب اس میں امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان کی کیا رائے ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی کیا رائے ہے۔ صراحتاً بتا دیتا ہوں، اب چونکہ اب ٹاپک آ رہا ہے پھر ذہن سے بات نہ نکل جائے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر آپ، اچھا یہ سارا فرق صلاۃ بالجماعت میں ہے کہ اگر آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر تو تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے وہ جہری ہو یا سری ہو، یعنی اگر چاہے وہ بلند آواز سے پڑھا ہو یا وہ آہستہ پڑھ رہا ہو، آہستہ یعنی ظہر اثر پڑھ رہا ہو، یا پھر مغرب کی عشاء کی جو وہ رکعتیں ہیں جس میں وہ تلاوت زور سے نہیں کرتا وہ رکعتیں ہوں، یا چاہے جن میں تلاوت بلند آواز سے کرتا ہو، ایدر وے آپ نے امام کے پیچھے کھڑے رہ کر فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اگر ظہر ہے، عصر ہے، مغرب کی آخری رکعت ہے، عشاء کی لاسٹ 2 رکعت ہیں، خاموش رہے آپ، فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام پڑھ رہا ہے کافی ہے۔ اب اس کے پیچھے جو دلائل ہیں، اب ہم ان دلیلوں میں نہیں جائیں گے ورنہ پھر ہم اس ٹاپک سے دوسری ٹاپک کی طرف چلے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں یہ خود ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے، 23 نام ہے، یہاں ڈسکس کر لیں، پھر کسی اور درس میں پھر اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہرحال ان کی یہ رائے جو زیادہ تر آپ انڈو پاک، بنگلہ دیش وغیرہ، سری لنکا، نیپال اور ان علاقوں سے تعلق رکھنے والوں کو آپ پاتے ہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ امام مالک کی یہ رائے ہے کہ اگر امام زور سے پڑھ رہا ہے تو تم نے نہیں پڑھنی، لیکن وہ رکعتیں جس میں امام زور سے نہیں پڑھ رہا اس میں پھر تم نے پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تم نے ظہر کی رکعتوں میں، عصر کی رکعتوں میں، مغرب کی آخری رکعت میں اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں بھی تم نے پڑھنی ہے، کیونکہ امام زور سے نہیں پڑھا۔ امام شافعی کی یہ رائے ہے کہ بھئی تم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے امام زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، بابا تم نے پڑھنی ہے۔ تو اب شافعی حضرات کیا کرتے ہیں، جو امام اگر شافعی ہو تو وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ وہ خود سورۃ الفاتحہ جب بلند آواز سے پڑھ چکتا ہے تو وہ 10 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس اثنا میں وہ لوگ جو میرے پیچھے ہیں وہ فاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی قرآن پڑھنا منع ہے۔ تو قرآن خود کہتا ہے کہ کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو جب قرآن پڑھا جائے، تو یہ تو اصول کے خلاف ہے کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے اور تم بھی ساتھ فاتحہ پڑھو، تو اس لیے وہ تھوڑا سا گیپ دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی فاتحہ پوری کر لیں۔ تو ان کے نزدیک یہ رائے ہے، تو اس لیے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال اٹس اے ڈفرینس آف اوپینین امنگ دا علماء، پھر اس کو کسی دن اور مسئلے کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن آج عربی زبان میں اصل میں جڑ کو کہتے ہیں۔ کسی بھی درخت کی جو جڑ ہے اس کے اندر وہ تاثیرات اور خصائص موجود ہوتے ہیں جو آپ کو اس کے پھلوں میں نظر آتے ہیں، تو اس کے اندر وہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں جس سے ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو اس درخت سے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے پتے ہو گئے، اس کے تنے ہو گئے، اس کی شاخیں ہو گئیں، اس کے پھل ہو گئے، اس کے پھول ہو گئے، تو گویا درخت کی تمام خصوصیات جو ہے نا وہ اس کی جڑ میں ہوتی ہیں۔ تو درخت کی جڑ جو ہے وہ بتاتی ہے درخت کا حال، تو سورہ فاتحہ جڑ ہے قرآن کی، یہ قرآن کا تمہیں حال بتاتی ہے۔ تو جتنا قرآن ہے نا اس کی تمام تفصیلات تو قرآن میں ہے، لیکن اس کی سمری جو ہے وہ تمہیں سورہ فاتحہ میں مل جائے گی۔ تو یہ اس کی جو خلاصہ آپ کہہ لیں، جس کو سمری کو اردو میں خلاصہ کہتے ہیں، تو
تو خلاصہ کہہ لیں تو خلاصہ ہے یہ قرآن کا. اچھا تفسیر الکبیر میں امام رازی کہتے ہیں کہ کل العلوم مندرج فی الکتاب الاربع، کہ تمام کائنات کے جو علوم ہیں وہ 4 الہامی کتابوں میں درج ہیں. وعلومها فی القرآن وعلوم القرآن فی الفاتحہ، اور قرآن میں تمام علوم موجود ہیں، تمام علوم قرآن میں جمع کر دیے گئے ہیں، جو پچھلی کتابوں میں آئے تھے وہ سارے علم قرآن میں جمع ہیں، اور قرآن کے تمام علوم فاتحہ میں جمع ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں. اچھا اب جیسے مثال کے طور پہ عربی زبان میں جو آپ کا پورا دماغ ہوتا ہے نا، دماغ، اگر دماغ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جامع طور پر، تو دماغ کو یا پورے سر کو تو راس کہتے ہیں، لیکن وہ جو جلد ہوتی ہے نا اوپر بالکل ٹاپ ہوتا ہے نا وہ انسان کے جسم کا ٹاپ وہ جلد ہوتی ہے جو دماغ کے اوپر ہوتی ہے، تو اس کو الراس کہتے ہیں. ایک تو وہ جڑ ہو گئی نا انسان کی، بالکل ٹاپ ہے، بالکل اس کی جڑ ہے، اور اس لیے اس جلد کو الراس کہتے ہیں. اچھا اسی طرح اہل لشکر اپنے جھنڈے یا ایسے نشان کو جس کے نیچے سب جمع ہوتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں. اچھا مکے کو بھی القریٰ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ سارے شہروں کی جڑ ہے، سارے شہروں کی جڑ ہے، اس کو قرآن نے القریٰ کہا ہے. اچھا اب قرآن نے اس کو گھر بھی کہا ہے، کئی ناموں سے قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے اللہ نے بنایا یہ وہی شہر مکہ ہے جس کو بکہ بھی کہا. اچھا پھر یہ بھی کہا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے عزت و ادب والے گھر کعبے کو لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا. تو لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اس نام سے بھی القریٰ کے نام سے بھی یاد کیا. تو عربی زبان میں لفظ جو ہے وہ جڑ کو کہتے ہیں. اچھا اگر سورہ فاتحہ کی آیات اور ان کے معنی و مطالب پہ آپ نظر ڈالیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سورت واقعی ان تمام تعلیمات کا نچوڑ ہے جو پورے قرآن میں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں آپ کو علوم العقائد بھی مل جائیں گے، علوم الاحکام بھی مل جائیں گے، اور علوم التذکیر بھی مل جائیں گے. اب علوم العقائد جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ عقیدے سے ہوتا ہے، تو عقیدے سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان کا نچوڑ آپ کو فاتحہ میں مل جائے گا. آپ کو سورہ فاتحہ میں احکامات بھی مل جائیں گے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر آپ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں میں غور کریں تو اب 3 آیتوں میں آپ کو خدا کی الوہیت بھی مل جائے گی، خدا کی ربوبیت بھی مل جائے گی، استحقاق حمد بھی مل جائے گا، رحمانیت بھی مل جائے گی، رحیمیت بھی مل جائے گی، مالکیت بھی مل جائے گی، ثبوت آخرت بھی مل جائے گا، جزا و سزا کے مسائل بھی مل جائیں گے. تو اس لیے یہ علوم الاعتقاد کے تمام چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں گی. اچھا 4 اور 5 آیت پہ اگر آپ غور کریں تو وہاں آپ کو عبادت بھی ملتی ہے، استعانت بھی ملتی ہے، طلب ہدایت بھی ملتی ہے. تو یہ آپ کے علوم الاحکام ہو گئے، علوم الاحکام ہو گئے، کیونکہ بھئی اسی سے تو اصلاح عقائد ہوتی ہے. اور جو باقی کی 2 آیتیں رہ جاتی ہیں اس میں جہاں پہ انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہے اور غضب یافتہ بندوں کا ذکر ہے، تو وہاں سے آپ کو علم و تذکیر مل جاتا ہے کہ آپ کے رب کے لطف و کرم و عذاب و عقاب کے حوالے سے علم و تذکیر مل جاتا ہے. تو اسی لیے اس سورت کو معنوی وسعتوں اور جامعیت کے لحاظ سے الکتاب یا القرآن کہا گیا ہے. اچھا اب اسی طرح اس سورہ کا نام سورۃ الکنز بھی ہے. اب ویسے تو کنز عربی زبان میں خزانے کو کہتے ہیں، ٹریجر کو کہتے ہیں. تو اس کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ بھئی اس کو کنز کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹریجر ہے، اس میں آپ کو علوم و ہدایات، معانی و معارف، اسرار و رموز کا ایک خزانہ ہے. اس کتاب اس فاتحہ میں سورہ فاتحہ پر علماء نے تفاسیر لکھی ہے اور ہزاروں صفحات کی تفاسیر موجود ہیں صرف سورہ فاتحہ پر. سبحان اللہ. میں تو اپنی طالب علمانہ کوشش کے تحت آپ کے سامنے جو کچھ پیش کر سکتا ہوں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سورہ فاتحہ سے، لیکن آپ کو اب بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کتنی ڈیٹیل میں سورہ فاتحہ میں جا رہے ہیں. اس کے باوجود یہ بس ایک سمجھ لینا ایک چھوٹا سا کام ہے سورہ فاتحہ کے سامنے. چھوٹا سا سورہ فاتحہ میں اتنا کچھ چھپا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے.
اتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں رموز و اسرار چھپا کے رکھے ہیں. وہی ہے نا، آپ جتنا کھولتے چلے جائیں اتنی کھلتی چلی جاتی ہے. تو قرآن کا کنز ہے یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس سے سوائے خاتم الانبیاء کے کسی اور کو نہیں نوازا گیا. امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام مالک، امام واقدی اور دیگر کئی علماء ائمہ نے متعدد طرق سے حضرت ابی ابن کعب اور حضرت ابو سعید بن المعلی سے یہ حدیث سے صحیح روایت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اسی اثناء میں اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا. آپ نے پھر پکارا تو میں نے نماز ہلکی کر دی اور جلدی سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا. حضور نے فرمایا کہ اب تک کس کام میں مصروف تھے؟ تم نے مجھے کیوں جواب نہ دیا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ سورۃ الانفال کی آیت ہے جو حضور نے تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والوں جب بھی اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تم نے جواب دینا ہے. تم نے جواب دینا ہے، جب بھی تمہیں بلائیں تم نے جواب دینا ہے، اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی، جب چاہے تمہیں بلائیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا بلانا تمہیں حیات بخشنے کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ خطا ہو گئی، آئندہ نہ کروں گا. پھر آپ نے فرمایا اچھا سنو، میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں جس کی مثل تمہیں نہ تورات میں ملے گی، نہ زبور میں ملے گی، نہ انجیل میں ملے گی، اور نہ خود قرآن میں ملے گی، نہ خود قرآن میں ملے گی. تو حدیث کے الفاظ ہیں، یہ جامع ترمذی میں بھی مل جائے گی، مسند امام احمد میں بھی مل جائے گی، اور کئی کتب حدیث میں مل جائے گی. آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، نہ اس کی مثل تمہیں تورات میں ملے گی، نہ انجیل میں ملے گی، نہ زبور میں ملے گی، نہ خود قرآن میں ملے گی. اس کے بعد فرمایا وہ قرآن میں بھی سب سے بڑی ہے، وہ قرآن میں بھی سب سے بڑی ہے. پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ نے مسجد سے باہر جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کو وعدہ یاد دلایا کہ حضور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک سورت کے بارے میں بتائیں گے. تو آپ نے فرمایا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، آخر تک پڑھ کر سنائی. آپ نے فرمایا یہی سورت ہے جو سبع المثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے. اس طرح اس سورت کا باری تعالیٰ کے خصوصی خزانوں میں سے عظیم خزانہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ یہ خصوصی طور پر آپ کو عطا فرمائی گئی اور اس کی مثل کسی کتاب میں موجود نہیں. اسی طرح سورۃ النور بھی کہا جاتا ہے. یہ نام بھی احادیث نبوی سے ثابت ہے. منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی. حضرت جبریل امین نے اوپر دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ خوش ہو جائیے، ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، آپ کو دو نور ایسے عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے تھے. فاتحۃ الکتاب، ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری وہ خواتیم سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 10 آیات. ان میں سے جو حرف آپ پڑھیں گے آپ کو نور میسر آئے گا، نور میسر آئے گا. اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب فضائل القرآن میں اور سنن نسائی نے کتاب الافتتاح میں بیان فرمایا ہے. تو یہ وہ حدیثیں ہو گئیں جس کی روح سے اسے سورۃ النور کہا گیا. اچھا ویسے تو ارشاد باری بھی ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمد مصطفیٰ کی صورت میں ذات حق کی سب سے زیادہ مضبوط اور کامل اور واضح دلیل جو ہے وہ آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف
اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتارا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو مجموعی طور پر نور بھی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اسی طرح ایک اور نام جو آپ آلریڈی بھی مجھ سے کافی دفعہ سن چکے ہیں آج کے درس میں، سبع المثانی، یہ بہت زیادہ دہرائی جانے والی یا بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات، 7 کو کہتے ہیں مثانی، دہرائی جانے والی۔ تو قرآن میں خود اس کا ذکر ملتا ہے سورۃ الحجر میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ تو اس آیت سے سورۃ الفاتحہ کے یہ نام بھی ثابت ہوتا ہے کہ السبع المثانی۔ اچھا، یہاں سے علماء جو ہیں وہ 2 مفہوم کا استنباط کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر یہاں واو جو المثانی اور قرآن کے درمیان آیا ہے، اگر اس سے مراد واو عاطفہ ہو تو اس کا معنی ہوگا اور، اگر واو عاطفہ ہو تو اس کا معنی ہوگا اور، یہ تو عربی نحو کا مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر مفہوم یہ ہوگا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 2 گراں قدر چیزیں عطا کی ہیں، ایک تو سورۃ فاتحہ یعنی 7 آیتیں ہیں جو آپ ہر نماز میں دہراتے ہیں، اور دوسری چیز ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کی ہے۔ تو ان دونوں کا آپس میں ربط یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ تمام علوم الہیہ کا اجمال ہے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، اور قرآن عظیم اس اجمال کی تفصیل ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ کوئی تر چیز ہے نہ کوئی خشک چیز ہے مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ مزید برآں قرآن کریم یوں فرماتا ہے سورہ یوسف میں وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ قرآن ازل سے ابد تک کائنات کی ہر شے کی تفصیل ہے۔ تو اس موضوع پر مختلف تفاسیر میں مختلف الفاظ بھی آئے ہیں، تو جس سے ہمیں اس طرف اشارہ ملتا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے تمام کلاموں کا مجموعہ اور ما حاصل عطا کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اسی خزانے کو پھر امام بصیری نے بھی، شرف الدین بصیری نے بھی ذکر کیا قصیدہ محمدیہ میں، قصیدہ بردہ شریف میں کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، تو اس کو یا رسول اللہ بے شک آپ کے خرمن جود و سقا میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی، اور لوح و قلم کے سارے علوم آپ کے علوم کا حصہ ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں علماء کے ہاں، تفسیروں میں ملتی ہیں، قصیدوں میں ملتی ہیں، احادیث میں ملتی ہیں۔ اچھا، دوسرا نکتہ یہ کہ اگر یہ واو عاطفہ نہیں ہے، اگر واو متذکرہ تفسیری ہو تو اس کا معنی یوں ہوگا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو یہ 7 آیتیں ایسی عطا کی ہیں کہ یہی قرآن عظیم کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں۔ تو یہ واو متذکرہ تفسیری ہو گیا، کیونکہ قرآن عظیم اپنی تمام جملہ تعلیمات اور علوم و معارف کے لحاظ سے اسی ایک صورت میں سمو دیا گیا تھا، اس لیے اسے ہی تشریفاً القرآن العظیم کا نام دے دیا گیا۔ تو جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، دار قطنی میں اور بہقی میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ثقہ روایات کے ساتھ یہ الفاظ منقول ہیں کہ حضور نے کئی مقامات پر فرمایا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُعْطِيتُهُ، یعنی یہی تو سورہ سبع المثانی ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ابواب فضائل القرآن میں اور مسند امام احمد میں الفاظ مل جاتے ہیں۔ اچھا، اگلا نام جو سورۃ الفاتحہ کا آتا ہے ضمن میں وہ ہے اساس القرآن۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام اساس القرآن بھی ہے۔ اس نام کا مفہوم بھی پہلے ناموں کی طرح یوں ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح قرآن حکیم میں ایک آیت آتی ہے سورہ توبہ میں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی۔ تو اساس جو ہے وہ بیسیکلی بنیاد کو کہتے ہیں۔ بنیاد
ہمیشہ اینٹوں پتھروں وغیرہ کی بنائی جاتی ہے، اور آج کل تعمیر میں جو چینجز آ گئے ہیں اس کے بعد آپ سمجھ لیں فاؤنڈیشن کانکریٹ کی بھی بنا سکتے ہیں آپ. تو پہلے زمانے میں تو اینٹوں پتھروں وغیرہ کی بنائی جاتی تھی. تو اس کو اساس القرآن یعنی قرآن کی بنیاد بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ان بنیادی تعلیمات کو فراہم کرتی ہے جو قرآن کی فاؤنڈیشن لے کرتی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ وہ تمام باتیں جو قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہیں اس کا نچوڑ آپ کو فاتحہ میں مل جائے گا. اچھا، اس قرآن کی آیت کو بھی ذرا سامنے رکھیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پر کوئی خوفداری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. تو یہ صورت جو ہے اگر آپ اس میں غور کریں تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہی تو مانگ رہے ہیں، اور اسی ہدایت کی طرف تو اشارہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہ جب آئے گی تو قبول کرنا. اور سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اگر آپ غور کریں تو ہر آیت جو ہے اس بات کی طرف انکشاف کرتی ہے کہ میری تفصیل تمہیں باقی قرآن میں مل جائے گی. تو گویا یہ قرآن کی اساس یا بنیاد کا کام کرتی ہیں. اسی طرح سورہ فاتحہ کے اور نام بھی ملتے ہیں، مثال کے طور پہ سورۃ الحمد، سورۃ المناجات، سورۃ الشکر. سورۃ فاتحہ کے یہ تینوں نام دراصل اس کی ایک انتہائی اہم خصوصیت کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، وہ یہ کہ باری تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تمجید و توصیف بیان کی گئی ہے. تو سورہ فاتحہ کا آغاز چونکہ الحمدللہ سے ہوا ہے، سورہ لفظ الحمد سے ہوا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. اچھا، حمد کے افتتاحی الفاظ کے علاوہ بھی یہ سورت جو ہے وہ رب کائنات کی توصیف بیان کرتی ہے، مناجات بیان کرتی ہے، اور اس کی مختلف شانوں اور حیثیتوں کے تذکرے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو ذکر کرتی ہے، اور ہر جگہ اس کی رحمت، نعمت اور عطا کا ذکر کرتی ہے. اس لیے سورت کا پڑھنا از خود شکر الہی بھی ہے. تو گویا یہ نام سورہ فاتحہ کے اسلوب بیان پر بھی روشنی ڈالتے ہیں اور اس کی روح بیان پر بھی. اسی طرح سے سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ ایک واحد سورت ہے جس کو نماز میں پڑھنا لازمی جز ہے نماز کا، چاہے وہ جاری ہو کہ سری ہو، امام کے پیچھے ہو یا اکیلے ہو. سورہ فاتحہ یا تو امام نے اکیلے پڑھنی ہے یا پھر مقتدی نے بھی ساتھ پڑھنی ہے. جو کوئی بھی معاملہ ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کی تکمیل ممکن نہیں ہے، تو نماز کامل ہی نہیں ہوتی. دوسری یہ کہ یہ صورت پوری کی پوری نماز میں پڑھی جائے گی. باقی صورتوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ ان کے اگر آپ نے جزیات بھی پڑھ لی ہے، تھوڑی سی آیتیں بھی پڑھ لی تو نماز پوری ہو جائے گی، لیکن یہ تو پوری پڑھنی ہے. تو اس وجہ سے اس کو سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں. اس کا ایک اور نام ہے، وہ ہے سورۃ التفویض. تے فے واو یہ ضاد، تفویض. اچھا، اپنے امور کی انجام دہی کسی کو سونپ دینا تفویض کہلاتا ہے. یہ توکل کا سب سے بڑا درجہ ہے، اور قرآن بھی اس کو سورۃ المومن میں بیان فرماتا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور سورہ فاتحہ میں بھی آپ کو یہ الفاظ اس طرح ملتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو نستعین کا مطلب کہ اللہ کو ہی اپنا مددگار مانتا ہوں، اللہ ہی کو اپنا مستعان مانتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں. اسی کو تو تفویض کہتے ہیں، اور یہی عبادت و استعانت کی روح ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کے ضمن میں ہدایت مانگنے کا معاملہ ہے. تو چونکہ اللہ ہی میرا مددگار ہے اس لیے اللہ ہی سے ہدایت مانگ رہا ہوں، تو یہ بھی تفویض ہی کے معنی میں آئے گا. تو تفویض اس صورت کا بنیادی اصول بھی ہے اور تعلیم بھی. اسی سورہ کے اور نام بھی ہے، مثال کے طور پہ سورۃ الدعاء، کیونکہ اس کو بطور دعا بھی مانگا جاتا ہے. آپ نے اکثر مساجد میں غور کیا ہوگا کہ دعا کو اختتام کرتے ہوئے
خاص طور پہ میں نے یہ معاملہ بہت زیادہ دیکھا ہے ترکیوں میں، البانیوں میں، اور اس علاقے میں جو عثمانیہ خلافت سے متاثر ممالک ہیں، کہ جب وہ دعا کو ختم کرتے ہیں تو وہ آخر میں کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ پھر سب کا زیادہ تر تو انفرادی طور پہ پڑھی جاتی ہے اور اس پہ دعا کا اختتام ہوتا ہے. تو اس کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں باقی دعاؤں میں بھی سورہ فاتحہ کا شمول ہے. تو سورۃ الدعا جو ہے اس کا ایک نام تو یوں ہے. پھر یہ سورت دعا مانگنے کے آداب بھی سکھاتی ہے. کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو اور پھر اس سے التجا کرو. تو یہ ایک سلیقہ بھی سکھاتی ہے. اچھا پھر سورۃ السوال بھی اس کا نام ہے، یعنی سوال مانگنے کا، اللہ سے مانگنے کا بھی طریقہ سکھاتی ہے کہ اپنے رب سے کیسے مانگا جائے. تو بڑی نیاز مندی سے اللہ سے مانگا جائے، اس کے آگے اپنے آپ کو ہیچ تصور کیا جائے اور صرف اسی کو خالق و مالک اور مستعان مانا جائے، رحمان و رحیم مانا جائے، اور پھر اس سے سوال کیا جائے. اسی طرح اس سورہ کو سورۃ التعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بارگاہ ربوبیت میں سوال، سلیقہ سوال کے علاوہ یہ آپ کو مسئلے کی بھی تعلیم دیتی ہے. یعنی اس کو ذرا ہم ڈیٹیل میں یوں پڑھتے ہیں، یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، باری باری لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتیں تو اللہ کی حمد ہے. ان میں محمودیت، الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت کا تذکرہ ہے. گویا انسان کی لب کشائی رب کائنات کی عظمتوں کے ذکر سے ہوتی ہے. اسی طرح ذات حق کی تسبیح و ستائش کے بعد اب بندہ اپنے آقا سے نیاز مندانہ طور پر عرض کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ تیری عبادت کروں اور تجھی سے مدد مانگوں. اور خشوع و خضوع انسان جو ہے وہ بیان کرتا ہے اپنا، اور اپنی پریشانی حالی کا ذکر کرتا ہے، اپنی غلامی کو مانتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، حاجت مندی کا اظہار کرتا ہے، اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، دامن سوال پھیلاتا ہے، اسی کے آگے اپنی مدعا رکھتا ہے، رحم کی بھیک مانگتا ہے اور اس کی عظمت و کبریائی کو بیان کرتا ہے، اس کی عطاؤں سے امید رکھتا ہے، اور اسی بیان کو آگے لے کے چلتا ہے کہ باری تعالیٰ تو آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں. اور یہی سورہ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ایک حدیث شریف کے مطابق جو جامع ترمذی میں ہے، اس کو کہا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس سورت کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصفین، آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، 2 حصوں میں 50-50%. فنصفها لی و نصفها لعبدی، آدھا تو میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس نے مانگا. تو یہ سوال تو ہو گیا ایک، تو سورہ سوالیہ تو یوں ہو گیا، سورہ دعائیہ بھی ہو گیا. اچھا نماز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری مزید تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی وہذا لی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور یہ میرے لیے ہے. جب بندہ کہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے، یا ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا. اس کے بعد جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ھذا بینی و بین عبدی، میری یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ حصہ خالصتاً میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس نے مانگا ہے. یہ آپ کو سنن نسائی میں بھی مل جائے گی، جامع ترمذی میں مل جائے گی، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی مل جائے گی. تو آیت متذکرہ کی جو تقسیم احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس کا خلاصہ تو یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتیں خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے، درمیانی 4 آیات اللہ اور بندے کے لیے مشترک ہیں، یعنی یہاں 50-50% ہوتا ہے، اور آخری 3 آیت بندے کی ذات کے لیے ہیں. یہی ادب سوال ہے اور انداز طلب ہے یہ سورت کے اسلوب بیان سے آیا ہوتا ہے. پہلے ثنا ہو، پھر عاجزی کا اظہار ہو، پھر بندہ خدا سے مانگے
تو یہ سورۃ الدعا بھی ہے اور سورۃ السوال بھی ہے۔ اچھا، پھر اس کا ایک نام آتا ہے سورۃ الکافیہ۔ سورۃ الکافیہ، سورہ فاتحہ کو سورۃ الکافیہ اس لیے کہا گیا کہ ہر ایک کا بدل ہو کر کفایت کر سکتی ہے، لیکن کوئی سورت اس کی جگہ پر کافی نہیں ہو سکتی۔ اس حکم کی بنیاد یہ حدیث نبوی ہے جو حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، تفسیر الکبیر میں موجود ہے کہ سورہ ام القرآن ہر سورت کا عوض ہے، لیکن کوئی اور سورت اس کا عوض نہیں، کہ ام القرآن عبد عن غیرها وليس غیرها عوضا عنها۔ الکافیہ کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سورت قرآن حکیم کے جملہ علوم و ہدایات، معارف و مطالب اور دین اسلام کے تمام بنیادی مقاصد و تعلیمات کی روح ہے اور جامعیت کے اعتبار سے کافی ہے۔ دین حق کا کوئی اساسی مسئلہ ایسا نہیں جو اس سورہ میں نقل نہ ہو یا مل نہ جائے، اور اس کے علاوہ عرفاء کاملین کے نزدیک شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کے مراتب عالیہ میں سے کوئی ایسا مرتبہ نہیں ہے جو اس سورہ میں نہ ملتا ہو۔ امام بخاری حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب تعدل ثلثی القرآن، کہ فاتحۃ الکتاب اجر و ثواب کے لحاظ سے 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید بن المعلا روایت کرتے ہیں کہ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اعظم سورۃ من القرآن الحمدللہ رب العالمین، کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت سورۃ الحمدللہ ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کنز العمال میں حدیث موجود ہے کہ افضل القرآن الحمدللہ رب العالمین، کہ قرآن کی صورتوں میں سے اجر و ثواب کے لحاظ سے سب سے افضل سورت سورۃ الحمدللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے ضمن میں بھی سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے، حالانکہ صرف سورہ فاتحہ تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے اسی لیے اس پورے پروسیس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اچھا، حدیث رسول کے حوالے سے بیان کیا جا چکا ہے کہ سورہ فاتحہ کی ایک مرتبہ تلاوت کرنا 2/3 قرآن کی تلاوت کے حکم میں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ سورہ اخلاص کا ایک دفعہ پڑھنا 1/3 قرآن کے ثواب کے مترادف ہے، تو لہٰذا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص ملا کر پڑھی جائے تو پورے قرآن کے ثواب کے مترادف ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان یہ 2 سورتیں پڑھتا جائے اور کہے میں نے قرآن پڑھ لیا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے پڑھنے کا ثواب ایسی ہے جیسے قرآن پڑھا جائے۔ اس لیے بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ ایصال ثواب کے لیے کم از کم ایک مرتبہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت مستحب سمجھا کرتے تھے، اور وہ اسی 2 حدیثوں کی رائے میں تھی، ان کی کوئی اپنی رائے نہیں تھی۔ اس امر کی تائید حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی اس حدیث نبوی سے بھی ہوتی ہے، جسے امام بیداوی نے انوار التنزیل میں نقل کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القوم لیبعث اللہ علیہم العذاب حتما مقضیا، تو بعض لوگوں پر اللہ اپنے فیصلے کے بعد عذاب قائم فرمانا چاہے گا، بعد ازاں ان کے بچوں میں سے کوئی بچہ قرآن حکیم کی سورۃ الحمد پڑھے گا تو اللہ وہ سن کر اس کے بدلے ان سے 40 سال تک عذاب دور فرما دے گا۔ فَيَسْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَرْفَعُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ الْعَذَابُ 40 سنہ، 40 سال کے لیے دور فرما دے گا۔ اس کو الکشاف میں بھی بیان کیا گیا ہے اور تفسیر الکبیر میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اس حدیث سے یہ امر بھی طے پا گیا کہ زندہ لوگوں کے اعمال صالحہ سے مرحومین کو یقیناً فائدہ پہنچتا ہے، اور اسی کو تو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ تو یہ حکم صحیح ستہ اور دیگر کتب حدیث کی متعدد صحیح روایات سے کئی صورتوں میں بھی ثابت ہے، لیکن اب چونکہ یہ یہاں بحث نہیں ہے اس لیے ہم اس کو یہاں پر اس کو ثابت کرنے کی نہیں کوشش کریں گے کہ ایصال ثواب اب کیسے ثابت کریں، اس کے لیے پھر کسی اور درس میں انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے۔ اس سورت کو سورۃ الوافیہ بھی کہتے ہیں، تو سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں اور سورۃ الوافیہ بھی کہتے ہیں۔ کافیہ کی یہ کفایت کرتی ہے، اور وافیہ ایکچولی وفا سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو پورا کرنا، اسی لیے کہتے ہیں نا تو مجھ سے وفا کر، یعنی وفا کا مطلب ہے کہ تو پورا کام کر، جو بھی جس کام کا تو نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ تیرا ساتھ دوں گا اس کا پورا کر۔
تو اس کو اس لیے وفافیہ بھی کہتے ہیں، وافیہ۔ سورہ فاتحہ کا نام الوافیہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا نصف پڑھنا جائز نہیں، پڑھو گے تو پورا پڑھنا پڑے گا، وفا ہوگی تو پوری کی پوری ہوگی، ورنہ وفا شمار نہیں ہوگی۔ بعض صورتوں کو تو آدھا بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، مگر اس صورت کو پورا پڑھا جائے گا۔ سورہ شفا اور سورۃ الشافیہ، یہ دو اور نام ہیں جو اس سورت کے آتے ہیں۔ امام دارمی نے مسند دارمی میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اسناد صحیح سے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، فاتحۃ الکتاب ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یہ آپ کو حدیث کنز العمال میں بھی مل جائے گی اور تفسیر الکبیر میں بھی مل جائے گی۔ اسی طرح ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن جابر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ الا اخبرک یا عبداللہ بن جابر، اے عبداللہ ابن جابر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں قرآن کی ایک اعلیٰ اور افضل صورت کے بارے میں؟ تو حضرت عبداللہ بن جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا قال اقرأ الحمد للہ رب العالمین حتی تختمها، تو سورہ فاتحہ آخر تک پڑھو۔ اسی طرح سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو سعید خدری سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، یہ حدیث تفسیر الکبیر اور ابن کثیر دونوں میں موجود ہے کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من السم، فاتحہ الکتاب زہر کے لیے شفا ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ محض ارشادات ہی نہ تھے، بلکہ صحابہ کرام سورہ فاتحہ کو حضرت کے حکم کے مطابق فی الواقعہ شفا ہی سمجھتے تھے۔ اس ضمن میں کئی احادیث موجود ہیں، کئی کتب حدیث صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں اور کئی کتب حدیث میں منقول ہے کہ صحابہ سانپ اور بچھو کے کاٹے پر اور مجنون پر اور اہل صرع یعنی مرگی والے شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے اور مریض اسی وقت تندرست ہو جاتا۔ بزرگوں نے اب بھی مختلف امراض کے لیے سورہ فاتحہ ہی کو فرمایا ہے کہ اس کو پڑھ کر دم کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کبھی کہ ہماری زبانیں جو ہیں ان سے ہم دنیا کی ہر گند بولتے ہیں اور پھر اللہ کا قرآن بھی پڑھتے ہیں، نہ دل صاف ہے نہ دماغ صاف ہے، پھر نیتیں بھی عجیب سی ہیں۔ اللہ رحم کرے، بس اللہ ان زبانوں سے اپنے کلام کی تاثیر سے کچھ کروا دے تو کروا دے، ورنہ حال بہت برا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان زبانوں سے جب ہم خدا کا پاک کلام پڑھتے ہیں، کیونکہ زبانیں گندی ہو چکی ہیں، نگاہیں خراب ہو چکی ہیں، دل خراب ہو چکے ہیں، دماغ میں گند بھرا ہے، اس لیے اب وہ تاثیر نہیں رہی جو صحابہ میں تھی، جو تابعین میں تھی، جو اولیاء اللہ میں تھی۔ کلام تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے، ہم خراب ہیں۔ اس سورت کا ایک اور نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ رقیہ ایکچولی رقی سے نکلا ہے، عربی زبان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ بھائی کسی پہ پڑھ کے دم کر دینا۔ تو بعض صحابہ کرام سفر میں تھے، اسی اسنا میں کسی عورت نے ان سے سانپ کے ڈسے کے لیے تریاق کے بارے میں دریافت کیا کہ بھئی تم اس پہ رقی کر دو گے، پڑھ کے پھونک دو گے۔ ہیلر ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں جو ہیل کرتے تھے، تو جس پر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ پھر یہ ماجرا حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا ما کان یدریہ انہ رقیہ، کہ یہ تمہیں بابا کس نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ رقیہ کا کام کرتی، یعنی صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اس کو حضور نے یوں زائل کر دیا کہ بھئی یہ تو رقیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا سورۃ الواقیہ بھی کہتے ہیں، یہ وقی سے نکلا ہے، لفظ وقی سے، جس کا معنی ہے کہ کسی کو تکلیف اور مصیبت سے محفوظ کرنا اور چھپا لینا، یعنی کہ صانہ سترہ عن الاذى، یعنی کسی کو تکلیف اور مصیبت سے محفوظ کرنا اور چھپا لینا۔ سورہ فاتحہ کو واقعہ کہنا اس اعتبار سے ہے کہ سورت اپنی خصوصی اثرات و برکات کے باعث انسان کو شدائد و مصائب سے بچا لیتی ہے۔ امام طبرانی ایک روایت لے کے آتے ہیں، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس سورت کا تعوذ کی تاثیر کا حامل ہونا ثابت ہے، یعنی اس کی تلاوت سے انسان شیطانی فتن و شرور اور مصائب و علام سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وضعت جنبک علی الفراش، کہ جب تم بستر پر لیٹ جاؤ تو وقراءۃ فاتحۃ الکتاب، تو اس وقت سورۃ الفاتحہ پڑھو، وقل هو اللہ احد، اور سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو، فقد امنت کل شیء الا الموت، تو تم ہر شے سے محفوظ و مامون ہو جاؤ گے سوائے موت کے۔ تو اس تاثیر کے باعث اس کا نام سورۃ الواقیہ بھی رکھا گیا، واو الف قے یہ ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے کئی مختلف
نام ہیں اس کی فضائل و برکات اور کمالات کی وجہ سے آئے ہیں. کئی کتب حدیث میں موجود ہیں اور میں نے آپ کے سامنے اپنی طالب علمانہ کوشش اور کاوش اور محدود علم کے باعث 23 نام جو میں جمع کر پایا وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ ان محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سورت کی برکت سے استفادہ حاصل کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.